آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی تم نہیں آئے۔ لو جی، دوسرا روزہ بھی ختم اور 20 تاریخ بھی ختم۔ تو ابھی بھی عمران خان کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں کہ ڈیل کی جو خواہش ہے نا، عمران ترلے منتیں ریکویسٹیں بھیج بھیج کے تھک گیا ہے، کوئی اس کی دال نہیں گلتی سر جی، کوئی دال نہیں گل۔ کوئی انجدہ جادو کر ڈھولا میں یاد کراں تو کول ہوئے، اس کا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آج 2 بندے حوالہ دے رہے تھے، اسی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں کہ تم ہم سے ناراض نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہم کون سا ایسا کام کریں، کیا کریں کہ آپ ہماری جو ہے نا ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں طریقہ بتا دو۔ اور دوسرا انہوں نے یہ 2 دن پہلے کہا ہے، بلکہ کل ہی کہا ہے کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیں گے، لیکن آپ ہمارے بھائی کو جناب ہسپتال پہنچاؤ۔ اور یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران بیچارہ جیل سے تنگ آ گیا ہے۔ وہ ممی ڈیڈی بچہ تھا، وہ کرکٹ کا ہیرو تھا، وہ سیاست کا اس کو نہیں پتا، زرداری نے جو تانے مارے ہیں وہ ٹھیک مارے ہیں۔ ابھی تو اس کو اتنی سہولتیں مل رہی ہیں جو آپ خود ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر بھی جناب علی اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کی چیخیں اب 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ڈیل ڈیل ڈیل۔ اور رانا سنالو نے جو کہا ہے کہ جناب یہ دھرنے کے دوران ان سے بات ہوئی تھی، تو وہ ساری تردیدیں آ رہی ہیں۔ ابھی وہ بیرسٹر عقیل صاحب حکومت کے جو وزیر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، حکومت کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہی، ڈیل کی آواز صرف عمران خان کی طرف سے آ رہی ہے، یہ انہوں نے ابھی بات کی ہے۔ ٹھیک، تو آپ خود ہی بتائیں کہ مجبور ہیں فلاں، چپ رہ بھی نہیں سکتے، اور اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ والی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جی۔ آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ سنیں کہ علیمہ خان نے سہیل آفریدی کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو نئی عمران رہائی فورس آپ بنا رہے ہیں نا، اس میں سارے کے سارے پٹھان رکھیں تاکہ وہ صحیح قربانی دے سکیں عمران کی رہائی کے لیے۔ آپ یقین کریں، ابھی کچھ صلح صفائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ملاقاتوں کی، یہ وہ، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ علی گوہر جو ہے گیٹ نمبر 5 پہ پہنچ گیا تھا تو عمران خان سے ملاقات کر لیتا، لیکن پیچھے سے میسج آیا علیمہ کا کہ اگر آپ نے ملاقات کی تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ایشو ہمارا ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ملاقات نہیں کرنی۔ تو وہ بیچارہ وہاں سے واپس آ گیا۔ پپٹ ہے نا وہ، تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابھی سیدھا دھمکی دے دی انہوں نے سہیل آفریدی کو کہ جناب آپ عمران کے لیے کچھ کر رہے ہیں ورنہ فارغ ہیں آپ۔ تو علیمہ بی جی وغیرہ جو ہے نا، یہ نہیں چاہتے کہ عمران اپنے پورے کر و فر کے ساتھ باہر آئے، کیونکہ انہوں نے ساری پارٹی سنبھالی ہوئی ہے اور سارے خاندان کا قبضہ ہے۔ یہ جو شوکت خانہ وغیرہ بھی، یہ عمران کے کہنے کی باتیں ہیں کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، وہ بھی سارے، اس کے ڈائریکٹر بھی علیمہ ہی ہے یہ ہسپتال کی۔ تو یہ سر جی ڈرامے ہیں، کہنے کے اور ہیں، اور یہ سارے لوگ بیچارے ریڑی والے سائیکل والے متاثر ہو جاتے ہیں کہ خان ساڑا کرپٹ نہیں ہے گا۔ سب سے بڑا کرپٹ ہے خان، سارے سیاستدانوں سے، یقین کریں۔ ٹھیک ہے، تو علیمہ جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے دے رہی، اور اس نے کہا فورس میں سارے پٹھان بھرتی کریں اور اس کے علاوہ کوئی نہ کریں، کیونکہ پٹھان ہی عمران خان کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، یہ اس نے کہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ خواجہ آصف نے کہا ہے
کہ اب یہ عمران خان کا افسوس ہے کہ اب عمران خان کا چورن نہیں بک رہا، اب ان کو یہ دکان بند کرنی پڑے گی۔ کوئی ان کی بات پہ آتا ہی نہیں ہے، دھمکیاں دے دے کے۔ امین گنڈاپوری کو انہوں نے کیوں تبدیل کیا ہے کہ بھئی تم صحیح احتجاج ہی نہیں کر رہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی لوگ آتے نہیں ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو لیک ہو رہی تھی، ایک آفتاب عالم وزیر قانون کی، اور جو ان کا سینیٹر ہے خرم کوہاٹ والا، وہ کہتے ہیں کیا یار تم بندے میرے اوپر لے آتے ہو، میری 1,70,000 تنخواہ ہے، اور سینیٹر کو کہتے ہیں تمہاری 15 لاکھ ہے، تو ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ یہ لے کے آتے ہیں نا، بھاڑے پہ لے کے آتے ہیں نا۔ بہرحال برا حال ہے سر جی، برا حال ہے بالکل۔ گندی ترین پارٹی کے اپنی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکیں۔ یہ تو کہتے ہیں نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، تھوڑے بہت وہ آتے ہیں، باقی کدھر آتے ہیں سر؟ زمان پارک میں بھی جو عمران خان نے مقابلہ کیا تھا، وہ گلگت بلتستان اس وقت حکومت ان کے پاس تھی، تو وہی بندے لے کے آیا تھا۔ ابھی بھی گلگت بلتستان سے یہ امین گنڈاپوری اور سہیل افریدی وغیرہ بندے لے کے آتے ہیں نا، ساری پولیس، گاڑیاں، فورس، پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز ادھر سے ہی آتا ہے۔ باقی ان کے اندر کوئی والنٹیئر نہیں ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے بالکل، وہ بن ہی نہیں سکی، بالکل نہیں بن سکی، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہی کہہ رہے تھے، ابھی بھی آج بھی انہوں نے کہا ہے یہ عقیل بیرسٹر نے، کہ جناب اگر یہ بیان الفی دے دیں کہ ہم جیل سے عمران سے ملاقات کرنے کے بعد کوئی سیاسی بیان نہ دیں تو آ جائیں صبح مل لیں، یہ وزیر نے بیان دیا ہے۔ اور میں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ جناب اگر ملنا ہے بہنوں کو ملنے دیں، وہ باہر آ کے سیاسی بیان نہ دیں، سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ مل سکتی ہے، اور سیاستدانوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی بھی قیدی کے ساتھ، صرف رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ والی ہے جی۔ اور پھر جو سب سے بڑی خط ہے، سب سے بڑی خبر ہے، وہ خط ہے جو آج 5 پیاروں نے لکھ دی ہے، اور خط عمران خان کے خلاف ہی لکھ دی ہے، اور خط لکھا ہے سیدھا میڈیا کو۔ کس نے؟ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، اور خورشید، وہ میاں وہ کیا نام ہے، میاں صاحب MP عبدالرشید، میاں عبدالرشید، اور سرفراز چیمہ، انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ جناب میڈیا پہ ہم یہ خط لکھ رہے ہیں، اور کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ روزوں میں وہ کوئی تحریک نہ چلائیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو کہ یار جو کچھ بھی کرنا ہے نا اسمبلی کے فلور پہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیچارے خط یہ کیوں لکھتے ہیں؟ ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی ادھر علی گوہر یا سہیل افریدی وغیرہ ملنے آئے ہیں کبھی؟ تو وہ بیچارے یاد کرتے ہیں کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، وہ کیا گانا ہے، بھول کے جانے والے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، تو سانو ہی ملو، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خط لکھا ہے، اس کا بھی آج بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ بہرحال اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اب یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، ان کی ڈیل بھی فائنل نہیں ہو رہی، کوئی ملک بھی ان کو نہیں لے رہا۔ ہاں ہوں تو عمران خان تیرا وہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ایک گانا پھر یاد آ گیا سر جی، ہوں میں نہیں ہو روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ ایسا قابل عبرت نشان بنا ہے جو تو کہتا تھا میں سب کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، آئی جی تجھے میں گلے سے پکڑ کے پھانسی دے دوں گا، اور SHO تجھے میں دیکھ لوں گا، اور جیل سپریڈنٹ انجم صاحب میں تینوں بھی دیکھ لاں گا۔ آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اب میں کسی عبرت والے نشان کی اسلامی ہسٹری کی مثال نہیں دیتا، بڑے بڑے لوگ عبرت کے نشان بنے ہیں نا، تو عمران بھی ان میں سے ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، ساڈا گرائی ہے، لیکن کہنے کو یہی ہے
کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی وقت ہے، تم زندہ ہو، اللہ سے بھی معافی مانگو، قوم سے بھی معافی مانگو، فوج سے بھی معافی مانگو، عاصم منیر سے بھی معافی مانگو، نواز شریف سے بھی معافی مانگو، شاید آپ کو معافی مل جائے، شاید۔